السلام علیکم. بات کرو بھائی. جی وعلیکم السلام. جی سلمان بول رہا ہوں میں انڈیا سے آگا صاحب. السلام علیکم. جی سلمان بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وہ ابھی علی الحسن نقوی کا میں سب سن رہا تھا آپ کے ساتھ. اس میں ایک تو سوال میرا یہ ہے کہ جب آپ قرآن کے متعلق بتا رہے تھے تو آپ اس نے بیچ میں سوال کر دیا تو آپ ایک چیز کمپلیٹ نہیں کر پائے. جب آپ یہ بتا رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو یاد کروائی تھی پوری قرآن, تو اس کے متعلق ایک تو یہ کہ آپ پوری وہ بات کر دیں اگر آپ کو یاد آ گئی ہو تو. جی ہم لوگ مطلب شیعہ عقیدہ کیا ہے کہ ہم جی وہ قرآن کی اپنی آیت ہے وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ کہ قرآن ایسی قرآن ہے کہ اس کو وہ ابھی آپ سن لیجئے قرآن وہ ہے اس کی ابھی اس کی تفصیل بہت ہے اس آیت کی تفصیل. وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ کہ وعیہ یہ ہے کسی بات کو کسی چیز کو اپنے ظرف میں لے لینا. اگر آپ ایک ظرف ہے نا مثلا ایک ظرف ہے اس میں پانی ڈال دیں تو یہ پانی جو ہے یہ وعی کرے گی, یہ اس کو اپنے گنجائش میں اپنے اس کا جو اسپیس ہے اس میں اس کو جگہ دے گی, اس کو بڑھ لے گی, اس کو اٹھا لے گی, اس کو اپنے اندر حمل کرے گی. وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ اذن بولتے ہیں کان کو, وعیہ بولتے ہیں وعیہ وہی وعی کرنے والی. وعی کس کو بولتے ہیں؟ کسی چیز کو فلی طور پر ڈانپنے کی تاکہ اس میں سے کوئی چیز باہر نہ رہے. کسی چیز کو آپ فلی کور کر لیں, فلی اپنے اندر لے لیں تاکہ اس میں سے کوئی چیز باہر نہ رہے. قرآن وہ قرآن ہے جس کو سمیٹ لیتی ہے, جس کو پکڑ لیتی ہے وہ کان جو وعیہ ہے, جو سمیٹنے والی کان ہے, پکڑنے والی کان. یہ اذن کون ہے؟ یہ اذن امیر المؤمنین علیہ السلام کے القاب میں سے ایک لقب اذن وعیہ ہے. اذن وعیہ یہ قرآنی لقب ہے. یہ پورا قرآن جو ہے پورا قرآن امیر المؤمنین علیہ السلام کے سینہ اقدس میں ہے, اور ان سے قرآن کا ایک حرف بھی ان سے چھوٹ نہیں جاتی ہے. یہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آتے ہیں وہ ان کے پاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے وہ ہمارے وہ عباد جن کو ہم نے چنا ہے, جن کو ہم نے اصطفاء کیا ہے, جن کو ہم نے انتخاب کیا ہے, ہم نے انہی کو قرآن کا وارث بنا دیا ہے, قرآن کا وارث بنا دیا. تو عزیزو یہ جو وارثین کتاب ہیں قرآن مجید میں وہ لوگ ہیں جو مصطفیٰ ہیں, جو چنے ہوئے ہیں. اور اس امت میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے اس امت میں کہ جو مصطفیٰ ہیں, جو چنے گئے ہیں, جن کو اللہ نے انتخاب کیا ہے وہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام ہے. اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں. ابھی میں نے آپ کی خدمت میں صرف یہی 2 دلیل قرآن سے ذکر کیا ہے. السلام علیکم. بات کرو بھائی. ہلو السلام علیکم. جی علیکم السلام. ہلو جی بھائی. سر میرا ایک کوشچن تھا سر. میں یہاں انڈیا سے بول رہا ہوں, تو انڈیا میں ایک فرقہ ہے سر جس کا نام نور بخش شیعہ ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ مطلب وہ صحیح فرقہ ہے یا کیا ہے سر؟ نہیں, نور بخشیت تو منحرف لوگ ہیں بھائی. نور بخشیت تو ان کے عقائد کو وہ منحرف لوگ ہیں, ان کے عقائد وہ صوفی ٹائپ کے لوگ ہیں نا. ہاں سر. اور بعد میں تو پاکستان میں جو نور بخشیت ہے وہ تو سپاہی صحابہ میں بھی چلے گئے تھے بہت سارے. ہاں سر. تو دوسرا اور ایک کوشچن تھا سر میرا, اسماعیلی جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ 6 اماموں تک ہی مانتے ہیں, پھر اس کے بعد کچھ اور کہتے ہیں. اسماعیلیہ جو ہیں وہ ہمارے نزدیک وہ منحرف ہیں بھائی. جو ایک امام کو رد کرے وہ جیسے خاتم الانبیاء کو رد کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ تو 6 اماموں کو رد کرتے ہیں. اچھا سر صلی اللہ علیہ وسلم. اور بولو سر, نور بخشیہ کے بارے میں آپ تھوڑا زیادہ بولے, مطلب ایکسپلین کریں. وہ اس سے زیادہ میرے پاس نہیں ہے, اس کے پاس میرے پاس زیادہ نہیں ہے, معلومات نہیں ہے, لیکن میں نے ان کا کوئی کتاب وغیرہ نہیں پڑھا ہے. بہرحال تو حق وہی ہے جو اہل بیت طاہرین علیہم السلام سے ہے. اہل بیت طاہرین علیہم السلام سے ہمارے وہ کوئی پیر ہے نور بخش, اس کی اتباع کرتا ہے نا. میں نہیں جانتا نور بخش کون ہے بھائی. اب اسلام میں تو کوئی پیری مریدی ہے نہیں. مذہب تشیع میں صرف اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنی ہے. اب وہ نور بخش کی وہ اتباع کرتے ہیں, تقلید کرتے ہیں. تو
تو اس سے زیادہ میرے پاس کوئی اس مسئلے پہ علم نہیں ہے. یا اللہ. سر اور ایک کوشچن تھا سر، جب ہم ان کے ساتھ ڈسکس کر لیتے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے سید نور بخش شیعہ تھے، انہوں نے ایک سپنا دیکھا تھا کہ سنی شیعہ کے بیچ میں فسادیں ہو رہی ہے، تو انہوں نے یہ روکنے کے لیے اس فرقے کو نکالا، ایسا کچھ کہتے ہیں سر. تو بہرحال نہیں معلوم مجھے. ہم اہل بیت علیہم السلام 12 اماموں کے بعد کسی کو نہیں مانتے بھائی. 12 اماموں کے بعد صرف اور صرف علماء جو ان کے اقوال کو نقل کریں، ان کے اقوال کو شرح دیں، ان کو مانتے ہیں. باقی علماء جو بھی کہتے ہیں نا، علماء فلان مولوی یہ کہتا ہے، فلان مولوی یہ کہتا ہے، اس کی بات کو دیکھیں گے. اس کی بات اگر حدیث کے ساتھ ہے، قرآن کی آیت کے ساتھ ہے، تو وہ صحیح ہے، یعنی موافق ہے قرآن اور حدیث کی. اگر وہ بغیر دلیل کے فلان مولوی یہ کہتا ہے فلان، وہ اس کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے. حق منحصر ہے قرآن میں اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے اقوال اور سنن میں، اس کے باہر کوئی ہدایت نہیں ہے. علماء کے جو اقوال ہیں، پیر وغیرہ جو نور بخش جو بھی ہوں، ان کے قول کو دیکھا جائے گا. اگر وہ کوئی ان کے قول حدیث ہے، حدیث کی شرح ہے، اگر وہ صحیح حدیث کی صحیح شرح کرتے ہیں تو صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، تو صحیح کہتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے قول کی کوئی حجت نہیں، اس کے رائے کی کوئی حجیت نہیں ہے. تو کسی کے قول کی یہ دیکھنا کہ وہ موافق ہے کلام اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ، یعنی اس کے لازمی ہے کہ وہ اپنے کلام کے ساتھ حدیث نقل کرے. حدیث نقل کرے بھائی. تم تو حجت تو نہیں ہو، تم امام ہو کیا؟ اب ہمارے ہاں رواج ہے، سیستانی نے فرمایا، خمینی نے فرمایا، شیرازی نے فرمایا، تہرانی نے فرمایا، خامنئی نے فرمایا، واللعنت تم پر. یہ کوئی امام ہے بھائی؟ امام صادق علیہ السلام نے کیا فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. سیستانی کی بات اگر نقل کرتا ہو تو اس کے ساتھ دلیل اگر ہے، قرآن کے موافق ہے، حدیث کے موافق ہے، تو حجت ہے. اگر موافقت نہیں معلوم تو اس کو چھوڑ دو، اس کو آپ حجت نہیں مان سکتے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح سب علماء سب غیر معصومین اسی دائرے میں آتے ہیں. غیر معصومین سب اسی دائرے میں آتے ہیں. حجت صرف اور صرف یعنی ان کی بات بذات خود دلیل ہو، ان کو ماننا ہے. مثلا وہ کہتے ہیں کہ زندہ ہو جاؤ تو زندہ ہو جاؤ، مر جاؤ تو مر جاؤ، ٹھیک ہے نا. وہ کون ہے؟ وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 12 ائمہ علیہم السلام کے ان کے قول قانون اور شریعت کی حیثیت رکھتی ہے. باقی جو دوسرے ہیں وہ ان کے قول جو ہے دیکھنا ہوگا کہ بھائی تم اگر اچھے آدمی ہو تم کیوں اپنے رائے کا اظہار کرتے ہو. رائے کا اظہار ہی یہ بدبختی ہے. تم صرف حدیث نقل کرو، روایت نقل کرو، وہ بتاؤ کہ اہل بیت علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، تمہارا عقیدہ میرا عقیدہ یہ ہے، میرا فتویٰ یہ ہے، میرا فتویٰ یہ ہے، جہنم میں جاؤ. یہ جو لوگ بھائی اپنے اقوال پہ لوگوں پہ وہ حجت بناتے ہیں، یہ ان کی نہایت بدبختی ہے. چاہے وہ پیر ہوں، چاہے وہ مجتہد ہوں، مراجع تقلید ہوں، چاہے کوئی بھی کسی طرح کے بھی مولوی ہو. حق اور حقیقت، بار بار کہتا ہوں، حجیات صرف منحصر کلام اہل بیت علیہم السلام میں. السلام علیکم بھائی صاحب، بات کرو. جی سلمان ہی بول رہا ہوں آقا صاحب. ایک سوال رہ گیا تھا بھائی. نہیں بھائی آپ کی باری ختم ہو، اور لوگ منتظر ہیں. نہیں، اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ بار بار فون کریں دوسروں